اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ سمندر ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ دو سمندر اللہ تعالیٰ نے چلا دیے ہیں جو آپس میں ملتے ہیں۔ ان کے درمیان ایک آڑ ہے جس کو یہ پار نہیں کر سکتے۔ ایک سمندر میٹھا ہے، ایک کڑوا ہے، دونوں اکٹھے بہتے ہیں لیکن آپس میں مکس اپ نہیں ہوتے۔ پھر سمندر کے نظام پر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی ایک اور طریقے سے قدرت واضح ہوتی ہے۔ سمندر میں یہ جو مد و جزر اور جوار بھاٹا ہے، سائنسدان کہتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں 2 مرتبہ سمندر کا پانی اوپر نیچے ہوتا ہے، مد و جزر اس میں آتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ سمندر میں موجود جو مخلوقات ہیں، ابھی مخلوقات، ان کے لیے آکسیجن کا انتظام کیا جائے۔ سمندر کے اتنے زیادہ پانی کو متوازن طریقے سے حرکت دینا اور اس میں آکسیجن کا انتظام کرنا اتنی بڑی حکمت اور قدرت ہے کہ انسان کی عقل دنگ ہے۔ یہ اتنا منظم سسٹم بتاتا ہے کہ اس کا کوئی چلانے والا ہے۔ یہ بادلوں سے اٹھتے ہوئے سحاب بتاتے ہیں کہ ان کا کوئی اٹھانے والا ہے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خو انقلاب۔ نے خدایا یہ زمیں تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں۔ پھر یہ مد و جزر جو ہے سمندروں کے کناروں کے اوپر موجود گندگی کی صفائی کا بھی ذریعہ ہے، جہاں اس کے ذریعے سے آکسیجن جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ چاند کے ساتھ سمندر کے پانی کی اٹیچمنٹ اور اس کا اتار چڑھاؤ، اس میں بہت زیادہ حکمتیں ہیں۔ پھر دیکھیں نا، یہی سمندر، اس پر اللہ کی حکمرانی ہے کہ فرعون کو اسی میں غرق کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس کے اوپر رستے بنا دیے۔ فرعون جب سمندر میں داخل ہوا، دریا میں داخل ہوا، تو اس کو غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اسی سمندر میں مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ یونس علیہ السلام کو زندہ رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو میرے رب کی یہ قدرتیں ہیں، یہ اس کی طاقت اور قدرت کی واضح دلیلیں ہیں کہ میرے رب کی، میرے اللہ کی ہر چیز پر حکمرانی ہے۔